بات یہ کہ عورت, اللہ تعالیٰ نے نا مرد اور عورت کو آپس میں ڈیپینڈنٹ رکھا ہے. بالکل. مرد عورت پہ ڈیپینڈنٹ کس طرح سے ہے کہ اپنی سیکشول ڈیزائرز اس نے عورت سے پوری کرنی ہے. ہی ہیز ٹو کیپ ہر ہیپی. ٹھیک ہے. دوسری چیز, اس کی اولاد, اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک, اس کے گھر جانا ہے, اس کی جو ایک لائف کا بیلنس ہے نا, وہ عورت کے ساتھ مینٹین ہوتا ہے. ہماری اگر بیگمیں گھر سے چلی جائے, رائٹ, ویسے کیا ہوتا ہے, ہم جو ہے نا چھڑے بن کے پھر رہتے ہیں برو, مطلب راتوں کو باہر کے ٹیبل ٹینس کھیل رہے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں کھیلا ہوتا ہے. دوسرا یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی وائف بھی گھر پہ ہیں تو ہی از ٹیکنگ دی رسک, تو ہاں تو چلو میں بھی کر لیتا ہوں. آخر میں بھانڈا کوٹتے کہ یار اس کی تو وائف گھر ہی نہیں ہے. جن کی وائف گھر پہ ہوتی ہے اور جن کی نہیں ہوتی ان کے گھر چلے جاتے ہیں. اس لیے اس کو تنگ کرنے کا آج ہم تو اس نے ہمیں ارادہ کیا کہ آئندہ نا بیگموں کو ایک ساتھ بھیجنا ہے تاکہ ہم کٹھے پارٹی کر سکیں رات کو. لیکن آپ نے ابھی جو بات کی نا کہ مرد جو ہے وہ خاتون سے سیکشول نیڈس پوری کرتا ہے, پھر لوگ یہ بات کرتے ہیں وداؤٹ سینگ دی ادر سائڈ آف دی اسٹوری کہ مردوں نے عورت کو سیکس مشین بنا دیا. واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے؟ تو پوچھے کہ عورتوں نے مردوں کو ATM مشین نہیں بنایا؟ دونوں مشین سے بات کرو. مشین ہی دو رہا ہے, بندہ ہی مشین ہو گیا. ابھی وہ میٹاورس یہ جو ہے نا, یہ بڑا مارک ٹوین کہتے ہیں, ہے تو فرنگی لیکن بات یہ کری ہے کہ a good marriage is a union of two beautiful forgivers. Yes. ٹھیک ہے, ہضم ہوئی ہے یا دوبارہ ریپیٹ کروں؟ ہضم ہو گیا. اصل بات ہے کہ ڈیپینڈنٹ ہونے والی جو بات ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ ایک تصویر کا ایک رخ نہیں دیکھ سکتے کہ مرد نے جو ہے نا وہ سیکشول نیڈس پوری کرنی ہے, بلکہ اٹس the other way around as well. سنیں, عورت کا کام کیا ہے؟ عورت کو اللہ نے ٹینشن سے پاک کیا ہے. اس سے ٹینشن نہیں لینی زیادہ. پیسے کہاں سے آئیں گے, گھر کا فرنیچر کہاں سے آئے گا, یہ سب پینٹ کیا ہوگا, یہ سارا مرد اس پر. عورت کا کام کیا ہے؟ گھر کی شہزادی ہے وہ. انفیکٹ گھر کے کاموں میں تو وہ شی کین آرڈر اسٹف نا, یہ چاہیے, یہ چیز بس, اور مرد اس کا مال بھی نہیں لے سکتا. ہاں, یعنی عورت کا حق مرد کے مال پہ ہے, لیکن مرد کا حق کوئی عورت کے مال پہ نہیں ہے. یعنی اف میری بیگم کے پاس سونا ہے تو میں نہیں کہہ سکتا مجھے دو یہ. اگر وہ احسان کرتے تو اپنی بات ہے, لیکن جو میں کما رہا ہوں اس میں سے اس کا ہے حق. ٹھیک ہے. نو اللہ تعالیٰ نے نا اتنا کمال کا جو ہمارا اسلامک سسٹم ہے نا برو, ڈیپینڈنٹ رکھے ایک دوسرے کے اوپر تاکہ کوئی ہینگی پینگی نہ کرے. This is how Allah subhanahu wa ta'ala has elevated the status of women. Yes. جو حالانکہ اس کے کنٹریری پروجیکٹ کیا جاتا ہے نا کہ خواتین کے حقوق نہیں. اگر ہم اسلام سے پہلے دیکھیں نا, کیونکہ جو آپ بات آپ کر رہے ہیں اس میں تو عورت کو فائدہ ہی فائدہ ہے. برو اسلام سے پہلے تو عورت ایک دھبا تھی. عورت جب پیدا ہوتی تھی نا, ہمیں لیکچرز میں بتایا کہ عورت جب پیدا ہوتی تھی تو اس کو فوراً سے دفنا دیا جاتا تھا. دو طریقے سے دفنانے کے, ایک گھر میں کھڈا کھود لیا اور بچی کو جیسی بچی پیدا ہوئی تو اس میں ڈال دیا. اگر بیٹا پیدا ہوا کھڈے کو دوبارہ مٹی سے بھر دیا. دوسرا طریقہ کیا تھا کہ جب پیدا ہو جاتی تھی وہ تو اس کو ٹیسٹ کیا جاتا تھا کہ شاید شی ول بینیفٹ اس, شاید ہم پیئر پریشر, لوگ کیا کہیں گے کہ پریشر ٹیکل کر لیں اور اس کو اپنے ساتھ باہر نکال لیں. لیکن الٹیمیٹلی دے یوزڈ ٹو ریئلائز کہ نہیں کر سکتے ہم. لیکن جاہلیت تھی نا اتنی, یو نو کلچر بڑا پریشر ہوتا ہے. تو وہ 4-5 سال تک پھر اس کو دھوکے کے ساتھ ماں اس کو تیار کرتی, ماں اس کی چٹیاں باندھتی, اس کو بینگلس پہناتی, اس کو بالوں کو کام کرتی, اس کو برش کرتی, اچھے سے پہنا کے آج بابا آپ کو کھلانے لے جا رہے ہیں. اور اس کے باپ جو ظالم تھا اس نے ایک دن پہلے قبر کھود کے آ چکا ہوتا تھا اور آ کے بیٹی کو لٹاتا تھا اور اس میں مٹی ڈالتا تھا. اینڈ شی یوزڈ ٹو لاف اینڈ اسمائل کہ ابا جی گیم کھیل رہے ہیں, بابا یہ کون سی گیم ہے, یہ بتائیں سارا. جب اس کی مٹی یہاں تک پہنچتی تھی نا, امیجن شی اٹھ سے کہ بابا 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 آپ کیا کر رہے ہیں, مجھے میرا دم گھٹ رہا ہے, مجھے اٹھا لیں. لیکن وہ ظالم کہ میں اس بیٹی کو, لوگ کیا کہیں گے, اس گھر بیٹی پیدا اس کو نہیں لے جا سکتا میں. ٹھیک ہے, تو اس کو مٹی ڈالتا رہتا تھا جب تک اس کے منہ کے اوپر نہ چلی جاتی مٹی. قرآن کہتا ہے نا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جب یہ سوال کرے گی کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا تو تم کیا جواب دو گے. سو بات یہ کہ, اور جب اللہ کے نبی آئے تو بیٹھے ہوتے تھے, حضرت فاطمہ آتی تھی, اٹھ جاتے, ان کی طرف واک کرتے, ان کا ہاتھ پکڑتے, اس کے ہاتھ پہ پیار کرتے اور ان کو اپنی چادر بچھاتے. یعنی رسول اللہ کی یہ وہی چادر ہے, یا ایھا المدثر والی چادر ہے, یہ یا ایھا المزمل والی چادر ہے. تو اسے بٹھاتے اینڈ ریسپیکٹ کیا. حضرت عائشہ پوچھتی ہیں رسول اللہ ہاؤ از آور لو, ہی سیز کالعقد لائک اے ناٹ. اور اکثر پوچھتی ہیں کہ ہاؤ از the knot, یوزڈ ٹو سے اٹس اسٹرانگر. اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیجن رسول اللہ ہیں, یعنی امام الانبیاء ہیں, کہتے ہیں کہ no harm can touch me in the hereafter when I know that you are my wife in Jannah. جو یہ عورت سنتی ہے اس کا لائلٹی, اس کی محبت کہاں پہنچ جاتی ہے. We have to learn romance from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
نہیں آپ جب صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا عمرو بن العاص نے کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں, ہاں تو کوئی جھجک نہیں تھی, کوئی جھجک کلیئرلی اسٹریٹ ہوئے, کوئی لمبی چوڑی کوئی تمہید بھی نہیں باندھی. ہاں انہوں نے کہا عائشہ. یہ بھی نہیں کہا ابو بکر کی بیٹی سے, جبکہ اگلا نمبر 2 جو تھا, نمبر 2 نے کہا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے والد سے, یعنی وہاں بھی ادھر سے بھی ان کو جب کیا اچھا اس کے بعد کون پسند ہے, کہتے ہیں ابو ہا عائشہ کا باپ. یہ نہیں کہ پہلے ابو بکر کی بیٹی اور پھر ابو بکر, بلکہ دیکھنا ہر دوسری سوال میں عائشہ آئی ہیں, ٹھیک ہے. سو دس واز اے لو. تو اور مرد جو ہے نا اسلامکلی عورت پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ میری ڈیزائر, ورنہ پاگل ہو جاؤں گا میں بات منہ نہیں ماننے والا, مجھے اللہ کا خوف ہے, میں نے اس کو راضی رکھنا ہے, میں نے اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے, اگر یہ ٹھیک نہ ہوئی تو میرا گھر تباہ برباد ہوگا. there is no leisure to life when your wife is angry with you. دل نہیں چاہتا گھر جانے کا. اور مرد عورت کو ڈیپینڈ کیا مرد پہ کہ اس کا نان نفع کی ذمہ داری, اس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری. یعنی ہم لوگ ہمارے مرد کیا سمجھتے ہیں, ہمارے مرد سمجھتے ہیں کہ ٹینجیبل نیڈز میں پوری کر دوں کافی ہے, وہ بھی نہیں کرے اکثر. تو لیکن اگر اچھے ہوئے تو کپڑا, کھانا, مکان یہ میں دے دوں ان کو. لیکن عورت کی جو زیادہ تر نیڈز ہیں نا وہ انٹینجیبل بھی ہیں, یعنی عورت کی سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کرنا اور سینس آف سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کرنا, اور دوسرا اس کی رسپیکٹ کو مینٹین کرنا اور سینس آف سیلف رسپیکٹ کو مینٹین کرنا, یہ مرد کی رسپانسبلٹی. یار میں نے تو یہ چیز بہت زیادہ ریئلائز کی ہے کہ مرد اور عورت کی جو سائیکالوجی ہے نا, ایون سائنٹیفک ریسرچ کوئی بھی بندہ کرے بڑی ایزیلی اس فیکٹ تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ فرق ہے اس میں. جسٹ دی ایگزامپل کہ ایک مرد جو ہے اس کی سیکشول نیڈس بہت زیادہ ہوتی ہیں, رائٹ, جبکہ ایک عورت جو ہے اس کی نیڈس اس طرح سے نہیں ایموشنل ہوتی ہیں, اس کی ایموشنل نیڈس زیادہ ہیں, اس کی یہ والی نیڈس زیادہ ہیں. بڑا عجیب سا کنٹراسٹ ہے. دونوں کی نیڈز ہیں لیکن ان میں اللہ تعالیٰ نے ڈفرینسز رکھے ہیں. مطلب عورت کو بھی مطلب یہ ڈیزائرز ہیں لیکن یہ اتنی نہیں ہے جتنی مرد کو ہے. جس طرح مرد کو بھی کہیں نہ کہیں ایموشنل نیڈ یا ہیلپ سپورٹ چاہیے, لیکن اس طرح کہیں سے بھی نہیں جس طرح عورت کو چاہیے. سو یہ جو ہے نا ڈیپینڈنسی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, اور انفارچونیٹلی یہ جو ہم جس سوسائٹی کو فالو کر رہے ہیں نا وہ اس کو توڑنے کی پوری طرح کوشش کریں. اینڈ یو نو واٹ آئی ہیو اسٹارٹڈ ٹو ریئلائز باہر نا, یہ آپ ڈیورس ریٹ کر رہے ہیں نا, مجھے لگ رہا ہے اگلے 15 دن بعد جب اسٹیٹسٹکس آئے گی نا ڈیورس ریٹ باہر کم اس لیے ہو جائیں گے کہ وہاں میرجز ہی نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے. دے آر ناٹ گیٹنگ انٹو میرجز. ابھی ڈیورس ریٹ زیادہ ہونا از ایون مور شاکنگ بیکاز وہاں ڈیورس بہت مشکل ہے, سب کچھ آدھا آدھا ہو جاتا. وہاں تو مرد بیچارہ وہ کہتا ہے کہ نہیں ہو تو میرا بھی سارا ادھر چلا جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی وہاں ابھی ہوتا جا رہا ہے کہ جی سب کچھ ایکولی, دونوں جاب کریں گے, دونوں کمائیں گے, دونوں فلیٹ کا رینٹ شیئر کریں گے, دونوں کھانے کی چیز گروسری شیئر کریں گے, اپنی گھر کے کام بھی شیئر کریں گے, اینڈ ساتھ وہ لیونگ والا کانسیپٹ آیا ہوا ہے. اور ایسا ایسا کرتے کرتے وہ کیونکہ ڈیپینڈنسی نہیں ہے نا ایک دوسرے پہ, انڈیپینڈنٹ جب دل کیا اٹھ کے چلے گا کسی اور کو چوز کریں. اینڈ ادر تھنگ از ریسرچ کے مطابق کہ whenever you get into a relationship نا, if you're all in completely then the chances of it breaking away are a lot less. آپ اپنا سارا کچھ دیں. جب آپ کہتے تھے ہم بھی نکاح میں آتے ہیں یا کسی اور فارم میں آتے ہیں نا کہ یار بس اب یہی ہے اور میں نے اس کو بنانا ہی بنانا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے, دین یو آپ ادھر ادھر بھی پھونپھانی کرتے, دین یور فوکس از ہیئر دونوں اسپاؤسز کا. اینڈ آئی تھنک ہمیں نا ہم نے کچھ ریزنز ڈسکس کیے, ہمیں اور بھی ریزنز فردر ڈسکس کرنی چاہیے, دین سولوشن کی طرف جانا چاہیے. ون آف دی ریزنز میٹیریلزم. جب مرد ہر ٹائم باہر ہے پیسے کمانے کے چکر میں, رائٹ, اس نے کیپ نہیں لگایا کہ میں اگر اتنا دن میں کما لوں تو I'll come back home, سارا دن ہی باہر ہے. اور عورت بھی کہتی ہے کہ مجھے مال دے, لے کے آ, مال چاہیے مجھے. تو مرد سارا ٹائم باہر گزار رہا ہے اور عورت کی جو ہے نا ڈیمانڈ بھی ہے, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ مٹیریل ڈیزائرز یعنی پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں دونوں. اور برو پھر وہ رات کو تھکا ہوا گھر آتا ہے, وائف سو چکی ہوتی ہے یا جس طرح سے بھی ہے, اور پھر جتنا ٹائم آپ باہر گزار رہے ہو, ابھی باہر کا معاشرہ اور ماحول کیسا ہے کہ یہ فیمینزم نے اور یہ جو چیزوں نے عورتوں کو ننگا کر کے اور عورت کو آبجیکٹیفائی کر دیا اس کے حقوق دینے کی بات میں, اور ہماری بہنیں یا کچھ عورتیں پاگل بھی ہو گئی ہیں اس چکر میں. تو ریسپشنسٹ عورتیں کیوں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, فون پہ کال اٹینڈ کے لیے عورتیں کیوں بٹھائی ہوتی ہیں, ٹو اٹریکٹ پیپل. حالانکہ قرآن ایگزیکٹلی اپوزٹ کہتا ہے کہ اپنی آواز کو نرم نہ بنا غیر محرم مرد کے لیے جس کے دل میں نا کجی ہے. میں ایک یوزول ڈے روٹین کی اگر ہم بات کریں, ایک مرد جو کہ صبح آفس سے نکلتا ہے, جیسے کہ آپ نے بات کی کہ اسے ہر جگہ نا وہ عورت نظر آتی ہے, ریسیپشن پہ بھی, اپنے آفس میں بھی, ہر جگہ. ٹی وی آن کرتا ہے, ٹی وی پہ بھی وہ گلیمرائز کیا ہوا ہے اور خاتون کو آدھے کپڑوں میں دکھایا ہوا ہے. بل بورڈ پہ بھی ہر جگہ وہ یہی دیکھ رہا ہے. نیوز پڑھنے والی خوبصورتی پہلے چوز کرتے ہیں, یعنی نیوز پڑھنے والی جو ہے نا شی شوڈ بی پریٹی,
ہم خبر پڑھنا سکھا دیں گے اس کو بعد میں, بالکل, لیکن اس کو خوبصورت ہونی چاہیے. بڑے مزے کا یعنی یہ ہے اصل عورت کی رائٹس کو, جو خوبصورت بیچاری